بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ CBSE NCERT کی کتاب اپنی زبان کلاس 6 کا لیسن نمبر 4 جس کا نام ہے ایک پہاڑ اور گلہری، ہم آج انشاءاللہ اس نظم کو پڑھیں گے۔ یہ نظم کو لکھنے والے ہیں علامہ اقبال۔ علامہ اقبال بہت اچھے غزلیں انہوں نے لکھی ہیں اور انہیں مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، اور انہیں مفکر اسلام یعنی اسلام کی فکر رکھنے والے اور بہت ہی بڑے شاعر تھے علامہ اقبال۔ تو انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ اسی میں سے یہ ایک نظم ہے پہاڑ اور گلہری۔ اس میں انہوں نے اونچ نیچ کو اور کم ذات یا اعلیٰ ذات کو، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے اس نظم میں ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو چلیے بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں کنورزیشن، اور میں یہاں پر انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں سوالات کرنے والی ہوں، تو آپ میرے اس نظم کو دھیان سے سنیے۔ یہاں پر پہاڑ اور گلہری کی ایک کنورزیشن بیان کی گئی ہے کہ پہاڑ بہت بڑا اونچا ہوتا ہے تو وہ فخر سے گلہری کو بہت حقیر سمجھتا ہے، پھر گلہری بھی یہاں پر جواب دیتی ہے۔ تو ہم آج اسی کنورزیشن کو پڑھیں گے۔ پہلے میں آپ کے سامنے نظم پڑھتی ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گی۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذری سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، یہ بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھی۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کر گلہری نے، منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ چلیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک پہاڑ یہ کہتا ہے ایک گلہری سے۔ پہاڑ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے، اسے بہت زیادہ فخر ہوتا ہے اپنے آپ پر، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے گلہری سے؟ سنیے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کر ڈوب مرے، یعنی اگر تجھے واقع میں غیرت ہے اگر تجھ میں، تو تو جا کر کیا کر پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ ذری سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یعنی تو ہے چھوٹی سی چیز، غرور کہتے ہیں گھمنڈ، پراؤڈنیس، جو پراؤڈ ہوتا ہے، یعنی تو ہے تو چھوٹی بہت، لیکن تو کیا کرتی ہے؟ بہت زیادہ گھمنڈ کرتی ہے، بہت پراؤڈ کرتی ہے۔ یہ عقل اور یہ سمجھ، یعنی جو عقل ہے، جو دماغ ہے، جو سوچ ہے، جو شعور ہے، یعنی جو سمجھ عقل ہے تمہاری، کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، یعنی تو ہے تو بہت ہی عجیب اور حقیر سی چیز، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب ایک شان ہے کہ اس نے قدرت ہے کہ اس نے تجھے کیا بنا دیا؟ ایک چیز بنا دیا۔ جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی، یعنی تو ہے تو سمجھدار نہیں، تو انٹیلیجنٹ نہیں ہے، تو سمجھدار نہیں ہے، لیکن تو کیا ہو گئی ہے؟ باتمیز بن بیٹھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی ہے، ریسپیکٹ کرنے کے تجھے قابل بنایا ہے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، یعنی تیری کیا حیثیت ہے، تیرا کیا اسٹیٹس ہے میرے سامنے۔ زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، یعنی یہ جو زمین ہے، پہاڑ کہتا ہے کہ یہ جو زمین تو دیکھ رہی ہے، یہ زمین کیا ہے؟ نیچے ہے، پست ہے میرے، یعنی پورا میرے نیچے ڈاؤن ہے، گرا ہوا ہے۔ تو
आन बान के आगे, यानी मेरी जो शान और शौकत है उसके सामने क्या है, ये ज़मीन बिल्कुल गिरी हुई है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ। यानी पहाड़ कहता है कि जो बात मुझ में है, मैं बड़ा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, मैं बहुत ज़मीन से ऊपर हूँ, तो मेरी जो बात है वो तुझ में कहाँ है। यानी मेरी जैसी किस्मत, नसीब कहते हैं किस्मत, लक, तो मेरी जो किस्मत, मेरी जो लक है वो तेरी कहाँ है। भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। यानी पहाड़ की क्या हैसियत और ये छोटा सा जानवर की क्या हैसियत है। अब यहाँ पर पहाड़ की कन्वर्जेशन हो गई। अब गिलहरी कहती है जवाब में, कहा ये सुनकर गिलहरी ने, मुंह संभाल जरा। यानी तुम अपनी जबान को क्या है, काबू में रख, कंट्रोल कर अपनी जबान को। ये कच्ची बातें हैं, दिल से इन्हें निकाल जरा। यानी ये जो तू सोच रही है, ये फजूल की बातें, ये वेस्ट थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, तो इसको क्या कर, अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दे उसे। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह। यानी अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूं तो क्या हुआ। यानी कोई मुझे उसकी फिक्र नहीं है। नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटी छोटा। यानी गिलहरी कहती है कि अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूं तो कोई मतलब उससे परवाह नहीं है, मुझे कोई उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है। यानी जो चीज भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ये सब क्या है, अल्लाह ताला की ताकत और उसकी शान है, ये नेचर है, अल्लाह ताला का पावर है। ये कोई बड़ा कोई छोटा, ये इसकी हिकमत है। यानी अल्लाह ताला ने जिसको भी बनाया है, किसी को बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया, ये सब क्या है, अल्लाह ताला का विजडम है। ये अल्लाह ताला के अक्लमंदी है, अल्लाह ताला की खुदा की मर्जी है ये। तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो गिलहरी उसे समझाती है कि हर चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये एक उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, यानी अल्लाह ताला ने तुझे बहुत बड़ा बना दिया। मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। यानी पहाड़ क्या है, दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन अल्लाह ताला गिलहरी को इतनी ताकत दिया है कि वो पहाड़ पर चढ़ सकता है। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में। यानी गिलहरी कहती है पहाड़ से कि तू एक कदम भी अपना नहीं उठा सकता, एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ा सकता। और ये क्या है, निरी, निरी कहते हैं सिर्फ, यानी बड़ाई है, खूबी है और क्या तुझ में। यानी सिर्फ तू एक जगह ठहरा हुआ है, तुझे अपने एक कदम आगे बढ़ाने की भी इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ तू इतना है कि तू ठहरा हुआ है, तो फिर इसमें खूबी और क्या है तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको। तो ये गिलहरी कहती है ठीक है, अगर तू इतना बड़ा है तो चल मेरी तरह तू अपना टैलेंट दिखा, या फिर मेरी तरह एक हुनर दिखा तू, कि ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। यानी जो छालिया होती है उसको तो क्या कर, पहाड़ को कहती है गिलहरी कि तू उसको तोड़कर बारीक जरा बना दे मेरी तरह। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, क्योंकि अब क्या है, पहाड़ छालिया भी नहीं तोड़ सकता, वो अपना कदम भी नहीं उठा सकता, वो मूव नहीं हो सकता, ना वो उसके पीछे दौड़ कर आ सकता है। तो गिलहरी कहती है कि तुझ में मतलब कोई चीज नहीं है, नहीं है चीज निकम्मी। यानी अल्लाह ताला ने कोई भी चीज को क्या है, यूजलेस नहीं बनाया। निकम्मी कहते हैं यूजलेस को। यानी अल्लाह ताला भी कोई भी चीज को, कोई भी थिंग को यूजलेस नहीं बनाया। हर चीज क्या है दुनिया में काम में आने वाली है जमाने में। कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। यानी अल्लाह ताला की जो फैक्ट्री है, अल्लाह ताला की जो कारीगरी है, अल्लाह ताला ने जो इंसानों को बनाया है, इसमें क्या है, कोई भी चीज़ बुरा नहीं है। खुदा की कारीगरी में कोई निशानी भी अल्लाह ताला की ऐसी ही नहीं बनाई। तो इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्जेशन था जो अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर यही पहाड़ और गिलहरी की कन्वर्जेशन से हमें समझाया है कि कोई भी इंसान दुनिया में काला गोरा गिड्डा लंबा चौड़ा पतला, ये सारी चीज़ें क्या है, इस तरीके से इंसान को नहीं सोचना चाहिए। जो गोरा इंसान है, अगर वो गोरा है और बदअखलाक है, बदतमीज़ है, तो फिर क्या है, उसकी कोई वैल्यू, उसकी कोई कीमत नहीं होती, लोग उससे भाग जाते हैं। वो इसी तरीके से अगर कोई काला इंसान है लेकिन उसके अखलाक अच्छे हैं, अगर उन अच्छा मतलब अच्छे बिहेवियर करने वाला है, लोगों को टेक केयर करने वाला है, उनकी कदर करने वाला है, तो
सब लोग क्या करتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر وہی چیز کو بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا میں کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ہیں, ہم ڈاکٹرس ہیں, ہم انجینئرس ہیں, یا پھر ہماری اتنی بڑی پوسٹ ہے, یا پھر ہم کوئی اور بڑی پوسٹ پر ہیں. تو اس میں غرور یا تکبر کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی, کیونکہ جو لوگ چھوٹے ہیں, اب دیکھیے جو کام انجینئر کرتا ہے وہ کام مزدور نہیں کر سکتا ہے نا. جو کام مزدور کرتا ہے, جیسے ٹوکریاں اٹھانا, سامان اٹھانا, مٹیریل لے کر جانا, اوپر کنسٹرکشن کرنا, یہ جو چیزیں ہیں جو مزدور جو کام کرتا ہے وہ انجینئر نہیں کرتا, نہ وہ کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے کیا ہے, دنیا میں ہم کو ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان کو ریسپیکٹ بھی کرنا چاہیے, ہر چیز کی قدر بھی کرنا چاہیے. کسی کو گرا کر, کسی کو چڑھا کر, کسی کو اعلیٰ, کسی کو ادنا, کسی کو چھوٹا ہم نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہاں پر علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں یہی میسج ہم کو دیا ہے کہ کوئی چیز بھی حقیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیز بھی بنایا ہے وہ ساری چیزیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور ساری چیزیں فائدے کے لیے ہیں. چلیے اب آپ کی باری ہے, ہم اب پڑھتے ہیں الفاظ معنی. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ تو چلیے اب جس کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہے اور اچھی لگی ہے, آپ اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو, اور اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. چلیے اب ہم چلتے ہیں ایک اچھے سے کوئز کی طرف. تو میں آپ سے پہلے بتاؤں گی کہ غرور, الفاظ معنوں میں سب سے پہلے ہے غرور. غرور کسے کہتے ہیں؟ آپ جواب دیجئے اور آپ کمنٹس باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں. غرور کہتے ہیں گھمنڈ, ایروگنس یا پھر پراؤڈنس, ٹھیک ہے. شعور, شعور کسے کہتے ہیں؟ سمجھ, عقل, سینسیشن یا پھر فیلنگز, اوکے, جو سوچ, جو تھاٹس ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں شعور. بساط, بساط کہتے ہیں حیثیت یعنی اسٹیٹس, پریسٹیج. اس کے بعد ہے پست, پست کسے کہتے ہیں آپ بتائیے؟ نیچا, گرا ہوا, یس ویری گڈ, سے کہتے ہیں لو, گرا ہوا, بالکل لو کیٹیگری جسے کہتے ہیں, نیچے گرا ہوا, پست. ٹھیک ہے. آن بان, آن بان کی کیا میننگ ہے بتائیے آپ لوگ؟ شان و شوکت, رکھ رکھاؤ, اسپلینڈر, گلوری, اوکے, اس میننگ آتے ہیں. اور دوسرا ہے نصیب, نصیب کے میننگ بولیے؟ ویری گڈ, قسمت اور تقدیر, اس کو کہتے ہیں انگلش میں لک, قسمت یا تقدیر. پھر دوسرا ہے قدرت, قدرت کسے کہتے ہیں چلیے آپ جلدی سے بتائیے؟ طاقت, خدا کی شان, ویری گڈ. دین نیچر, پاور, جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, جو پاور ہے اللہ تعالیٰ کا, اس ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد حکمت, حکمت کی میننگ بتائیے جلدی سے؟ عقل مندی, خدا کی مرضی, ویری گڈ. وزڈم, اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے اپنی حکمت سے بناتا ہے, اس کو ہم کوئی اس میں بڑا چھوٹا کچھ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, چلیے اب دوسرے ورڈ کی طرف. نری, نری کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, نری صرف, یس, اونلی, ویری گڈ. ہنر, ہنر کسے کہتے ہیں؟ کمال, ویری گڈ. کمال کو انگلش میں ٹیلنٹ کہتے ہیں, جو اپنا ٹیلنٹ ہے, جو ہنر ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے نکمی, نکمی کے میننگ بولیے؟ ویری گڈ. ناکارہ, جو کام کی نہ ہو, ناکارہ کسے کہتے ہیں؟ یوز لیس, اوکے, نکمی, جو کام کی چیز نہ ہو. تو آپ کو الفاظ میں نے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. چلیے میں ایک بار یہاں پر پڑھتی ہوں, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. غرور, گھمنڈ, ٹھیک ہے, اسے انگلش میں کہتے ہیں پراؤڈنس یا ایروگنس. اس کے بعد ہے شعور, سمجھ, عقل, سے کہتے ہیں سینسیشن یا فیلنگ یا تھاٹس, اوکے. بساط کہتے ہیں حیثیت کو, حیثیت مطلب اسٹیٹس, پریسٹیج. اور یہ ہے پست, پست مطلب نیچا, گرا ہوا, لو, لو کیٹیگری, ڈاؤن, اوکے. اور آن بان, شان و شوکت, رکھ رکھاؤ, اسپلینڈر, گلوری, اوکے. اور پھر اس کے بعد ہے نصیب, نصیب کہتے ہیں قسمت,
تقدیر یا لک کو. چلیے قدرت کہتے ہیں طاقت، خدا کی شان یعنی نیچر، پاور اللہ تعالیٰ کا، اور جو اللہ تعالیٰ کے مناظر جو خوبصورت ہمیں دکھاتے ہیں یا پھر جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ شان اور پاور ہے. ٹھیک ہے. حکمت عقل مندی، خدا کی مرضی وزڈم. نری صرف اونلی. ہنر کہتے ہیں کمال ٹیلنٹ. نکمی کہتے ہیں ناکارہ جو کسی کام کی نہ ہو یوز لیس. ٹھیک ہے. تو یہ تھے الفاظ معنی، آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. چلیے اب ہم آگے نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. چلیے تب سوالات کی باری. سوچئے اور بتائیے. سوال نمبر 1 ہے، آپ جواب دینا ہے. پہاڑی نے گلہری سے کیا کہا؟ چلیے ریڈی ہے آپ لوگ؟ پہاڑ نے گلہری کو ناچیز اور کہا کہ تجھ میں شرم ہے تو جا کر پانی میں ڈوب مر جا. کیا کہا اس نے؟ ناچیز کہا اور کہا کہ تجھ میں شرم ہے تو تو جا کر پانی میں ڈوب مر جا. چلیے سوال نمبر 2، پہاڑ نے اپنی بڑائی کن باتوں سے ظاہر کی؟ جواب، پہاڑ نے اپنی بڑائی کرتے ہوئے گلہری کو نیچا دکھایا اور کہا کہ زمین بھی پست ہے پہاڑ کے آن بان کے آگے. چلیے اب چلتے ہیں نمبر 3. سوال نمبر 3، گلہری نے پہاڑ کی کن باتوں سن کر کیا کہا؟ گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کیا کہا؟ چلیے جواب دیجئے. کریکٹ. پہاڑ کی بات سن کر گلہری نے کہا کہ اگر میں تمہاری طرح بڑی نہیں ہوں اس پر مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، مگر تم بھی تو میری طرح چھوٹے نہیں ہو. سوال نمبر 4، گلہری میں کیا خوبی ہے جو پہاڑ میں نہیں ہے؟ بتائیے. گلہری میں یہ خوبی ہے کہ وہ چھالیاں توڑ کر کھا سکتی ہے، درخت پر چڑھ سکتی ہے، لیکن پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا. تو چلیے بچوں اب ہم شروع کرتے ہیں کنورزیشن، اور میں یہاں پر انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں سوالات کرنے والی ہوں، تو آپ میرے اس نظم کو دھیان سے سنیے. یہاں پر پہاڑ اور گلہری کی ایک کنورزیشن بیان کی گئی ہے کہ پہاڑ بہت بڑا اونچا ہوتا ہے تو وہ فخر سے گلہری کو بہت خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھری ہے. تو یہاں پر بریکٹ میں الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ کو صحیح لفظ چوز کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پر لکھنا ہے. چلیے اب آپ مجھے جواب دیتے جائیے. پہلے سوال ہے، تجھے ہو شرم تو ڈیش میں جا کے ڈوب مری. چلیے ڈیش میں کیا آئے گا؟ ویری گڈ، پانی. دریا نہیں آئے، دریا یا پانی، یہاں پر 2 آپشن ہے تو کون سا آپشن آئے گا یہاں پر؟ پانی. تجھے ہے شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. چلیے سوال نمبر 2، اب خدا کی شان ہے ناچیز چیز ڈیش بیٹھی. اب یہاں پر آپ کو بریکٹ میں دیے گئے ہیں بن اور کر. بتائیے کون سا لفظ آئے گا؟ ویری گڈ، آئے گا بن. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی. ویری گڈ. سوال نمبر 3، تیری بساط کیا میری ڈیش کے آگے. بتائیے ڈیش میں آن آئے گا یا شان آئے گا؟ ویری گڈ، شان کے آگے. ویری گڈ. تیری بساط کیا میری شان کے آگے. چلیے سوال نمبر 4، آپ یہ جوابات کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اوکے، اور مجھے آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں ہے. چلیے اب سوال نمبر 4 کی طرف، بھلا پہاڑ کہاں جانور ڈیش کہاں. یہاں پر آپ کو 2 آپشن دیے گئے ہیں، غریب امیر. اب بتائیے کون سا آنسر صحیح ہے؟ غریب. ویری گڈ. بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. سوال نمبر 5، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح ڈیش. تو آپ کو بریکٹ میں دیا گیا ہے یہاں پر سائڈ میں موٹا چھوٹا. تو اب بتائیے کون سا آنسر کریکٹ ہے؟ ویری گڈ، چھوٹا. نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. چلیے سوال نمبر 6، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی ڈیش ہے.
अब बताइए, ब्रैकेट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है अजमत, एक है कुदरत। वेरी गुड, कुदरत आएगा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है। वेरी गुड। नंबर 7, कोई डैश नहीं कुदरत के कारखाने में। अब बताइए डैश में क्या क्या आएगा। आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है बुरा और एक है बड़ा। तब बताइए क्या आएगा वहां पर। कोई बुरा नहीं, यस वेरी गुड, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो वेरी गुड, आपको ये समझ में आ गया होगा। तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। ठीक है, हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है, आपको नीचे दिए गए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जुमले आप बना सकते हैं। शर्म, तो अब आप क्या लिखेंगे, हमें झूठ बोलने से, बुराई करने से शर्म महसूस करनी चाहिए। ओके, या फिर हमें शर्म पैदा करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। अब उसके बाद है गुरूर, गुरूर घमंड। ओके, तो अब आप क्या लिखेंगे, आप वहां पर गुरूर के क्या मीनिंग बनाएंगे। हमें गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमें गुरूर से बचना चाहिए, यानी एरोगेंस नहीं होना चाहिए। चलिए अब है नसीब, नसीब क्या है, लक। तो अब इसको बताइए जुमलों में, मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर मेरे दोस्त के नसीब बहुत अच्छे हैं। या फिर आप ये भी जुमला बना सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब बहुत अच्छे लिखे हैं। ओके, क्योंकि कोई भी इंसान को अल्लाह ताला बगैर हिकमत के, बगैर उसके नहीं बनाते। हर इंसान में कुछ ना कुछ लक तो होता ही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, कुदरत। कुदरत, कुदरत का जुमला बनाइए, अल्लाह ताला कुदरत वाला है। वेरी गुड। हिकमत, हिकमत का क्या बनाएंगे आप, हिकमत यानी विजडम, क्या बनाएंगे आप। हम जुमला बना सकते हैं हिकमत का कि अल्लाह ताला ने दुनिया को हिकमत से बनाया है। या फिर ये भी जुमला आप लिख सकते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज को हिकमत से पैदा किया। ठीक है, ताकत, हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कोई भी अपनी तरफ से जुमले बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। अब तो हम पहले ऊपर सेंटेंसेस बनाए, जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो वो सेंटेंसेस आपको लिखना है। अब यहाँ पर सवाल है, वाहिद अल्फाज यानी सिंगुलर वर्ड से आपको जमा यानी प्लूरल बनाना है। चलिए, एक है चीज, चीज का प्लूरल क्या है, चीजें। वेरी गुड, चीज का प्लूरल आप में कुछ आप मुझे ये जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, चीज की जमा है चीजें। वेरी गुड। उसके बाद नंबर 2, नसीब, नसीब के जमा बताइए, नसीबों। वेरी गुड, नसीबों। ठीक है, चलिए गिलहरी, गिलहरी का जवाब दीजिए, गिलहरी की जमा गिलहरियां। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद है नेक्स्ट खूबी, खूबी की जमा खूबियां। वेरी गुड बच्चों। अब उसके बाद गरीब, गरीब की बताइए, गुरबा, गरीब की जमा होता है गुरबा। ठीक है, दरख्त, दरख्त की जमा दरख्तों, दरख्त की जमा होता है दरख्तों। जानवर की जमा होता है जानवरों। ठीक है, जानवर की जमा क्या होता है, जानवरों। ठीक है, अब लास्ट वर्ड है हिकमत, हिकमत की जमा हिकमतें। वेरी गुड बच्चों, तो आप लोगों ने इसके जवाब सही सही दिए हैं। अगर आप सुने भी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके जवाब देना,
تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب ایک بار پڑھ کر بتاؤں گی. چیز یہ واحد ہے, اس کی جمع ہے چیزیں. نصیب یہ واحد ہے, اس کی جمع ہے, اس کا پلورل ہے نصیبوں. اور گلہری یہ سنگولر ہے, اس کا پلورل ہے گلہریاں. خوبی سنگولر ہے, اس کی جمع, اس کا پلورل ہے خوبیاں. غریب یہ سنگولر ہے اور اس کی جمع ہے غربا. ٹھیک ہے, اور درخت یہ سنگولر ہے, اس کا پلورل ہے درختوں. ٹھیک ہے, جانور یہ سنگولر ہے اور نیچے جانوروں, یہ اس کا پلورل ہے. حکمت سنگولر ہے, حکمتیں پلورل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں, ان الفاظ کو متضاد لکھیے. ان الفاظ کے متضاد لکھیے. چلیے اب آپ مجھے جواب دیں گے متضاد کہتے ہیں کس کو. متضاد کا لفظ کے میننگ کیا ہے؟ اپوزٹ, الٹا. ٹھیک ہے, الٹا, کوئی بات کا الٹا ہو جانا, کوئی ورڈ کا الٹا ہو جانا, اس کی الٹا میننگ, اسے کہتے ہیں متضاد. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہے بے شعور. بے شعور کا متضاد کیا ہوگا؟ بے شعور مطلب بغیر سوچے سمجھے, بے عقل, نا سمجھ. ٹھیک ہے, جس کو تھاٹس نہیں ہے اچھے, فیلنگس نہیں ہے, سینسیشن نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں. تب اب بتائیے کہ اس کا کیا جواب آئے گا؟ باشعور. بے شعور باشعور یعنی سمجھدار, سمجھ والا, سوچ رکھنے والا. ٹھیک ہے, نمبر 2 بدتمیز کا اپوزٹ بتائیے, الٹا بتائیے. بدتمیز, ویری گڈ, بدتمیز بدتمیز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نمبر 3 خوبی. خوبی کا بتائیے, الٹا کیا آئے گا, متضاد کیا آئے گا اس کا؟ خامی. ویری گڈ, خوبی ہوتا ہے گڈ کوالٹی, خامی بیڈ, اس کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پست. پست کا اپوزٹ بتائیے, متضاد بتائیے. اعلیٰ. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اب اس کے بعد ہے زمین. زمین کا اپوزٹ بتائیے. آسماں. ویری گڈ. اب اس کے بعد ہے غریب. غریب کا بتائیے الٹا, متضاد. امیر. ویری گڈ. اس کے بعد ہے چھوٹا. چھوٹے کا اپوزٹ بتائیے, متضاد. بڑا. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ کے متضاد تھے. آپ اس کے بھی جوابات کمنٹ باکس میں لکھیے. اوکے, اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اپنے ڈاؤٹس مجھے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. تو آپ لوگوں کو یہ یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور ہم ہماری کلاس کو انشاءاللہ ایسے اٹریکٹیو بنائیں گے. اور کبھی کبھی میں آپ کو سوالات کروں گی اور آپ کو پھر ٹائم دوں گی, تو تاکہ آپ بھی میرے ساتھ اس کلاس میں جڑے رہیں, اور پھر مجھے بھی لگے کہ آپ میری کلاس کو سن رہے ہیں. تو جس نے بھی میرے اس لیسن کو سنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تو پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ. اور جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, یس, سبسکرائب کرنا ہے. چلیے اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.